السلام علیکم ناظرین، وسیم کمبو کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے آج حکومت نے توشہ خانہ کا 21 سال کا جو گزشتہ کا ریکارڈ ہے وہ پبلک کر دیا ہے، اور پرنٹ فارم کی صورت میں اور پی ڈی ایف ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ اویلیبل ہے، اور جس کے ساتھ ہمیں بہت سارے حقائق کا پتہ چلا ہے۔ کچھ چیزیں تو ہمیں پبلک میں پتہ چلتی رہی، لیکن ایک کمپلیٹ اور اتھینٹک جو ریکارڈ ہے وہ اس کے لیے بار بار ہائی کورٹ میں بھی ریٹن دائر ہوتی رہیں، اور بار بار ان کو بھی حکومت کو بھی اپلیکیشن دی جاتی رہیں کہ ان کا ریکارڈ پبلک کیا جائے، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ تاہم کورٹس کے بار بار اصرار کے بعد، احکامات کے بعد حکومت اس حد تک اب مجبور ہو گئی کہ انہیں یہ ریکارڈ کو پبلک کرنا پڑا، آلدو کہ یہ صرف 21 سال کا ریکارڈ ہے۔ اس سے جو 1947 کے بعد کا ریکارڈ ہے وہ حکومت کے مطابق ابھی اویلیبل نہیں ہے، تو یا وہ اس فارم میں ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس کو کمپائل کرنے میں۔ اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ چلو یہ بات میں کروں یا کوئی پبلک کرے وہ تو ٹھیک ہے، نون لیگ جو خود اتنے توشہ خانہ میں نہائی ہوئی ہے، اتنے تحائف وہاں سے لے گئی کوڑیوں کے بھاؤ، وہ عمران خان کے اوپر وہ للکرے مارتے رہے ہیں کہ توشہ خان فلاں ڈمگان یہ دیکھیں، کوئی نہ شرم کوئی حیا وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو اس کے اوپر چیدہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس توشہ خانہ کے اوپر کس نے ہاتھ صاف کیا، پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے میرٹ اور ڈی میرٹس کیا ہیں۔ تو یہ میرے پاس ڈیٹیل موجود ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں، ہم سابق پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کریں تو انہوں نے 2008 میں 42 لاکھ کی جو گاڑی ہے مرسیڈیز کار، وہ صرف 6,36,000 روپے دے کے وہ اپنے نام کر لی۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے ایک رولیکس رسٹ واچ جو کہ تقریباً 12 لاکھ روپے مالیت کی تھی پاکستانی، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے صرف 2,43,000 روپے ادا کیے اور یہ اپنی کسٹڈی میں رکھ لی۔ پھر اسی طرح ایک اور جو رسٹ واچ، پتہ نہیں اتنی گھڑیوں کے ان کو شوق کیوں ہے، ایک اور گھڑی پھر جناب 1 ملین مالیت کی گھڑی 2015 میں انہوں نے 2,40,000 روپے میں اپنے کھاتے میں رکھ لی۔ تو پھر ایک اور واچ 2016 میں کرسٹوفر کلارک واچ، 2 ملین مالیت تھی اس کی، اور ایک رنگ جس کی مالیت تقریباً 19.5 ملین تھی، اور ایک پیئر آف کف لنک جو کہ 16 ملین اس کی مالیت تھی۔ اس کے اگینسٹ انہوں نے صرف 7.5 ملین یا 7.6 ملین روپے ادا کیے، اور یہ ساری کروڑوں روپے کی چیزیں جو ہیں اپنے کھاتے میں ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو بیگم کلثوم نواز ہیں، انہوں نے ایک بریسلٹ لیا جو کہ 17.2 ملین کا تھا، اور ایک نیکلس اور ایک ایئر رنگ جو کہ 41.6 ملین کا تھا، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے صرف 10 ملین روپے کی ادائیگی کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نواز شریف صاحب نے فروری 2016 میں ایک ڈیلا کور واچ 3.2 ملین، ایئر رنگ 8 ملین اور ایک کف لنک 5 ملین، اس کے اگینسٹ انہوں نے صرف 3.2 ملین روپے ادا کیے اور صرف 32 لاکھ یعنی کہ۔ اسی طرح اکتوبر 2016 میں انہوں نے ایک رولیکس واچ جس کی مالیت تقریباً 12 لاکھ تھی، اور ایک اور رولیکس واچ جس کی مالیت تھی 8.5 لاکھ۔ تو ان دونوں گھڑیوں کی انہوں نے ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے وہ صرف 4,69,000 پے کیے، اور یہ اپنی کسٹڈی میں رکھ لی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کے جو بیٹے ہیں حسین نواز، یہ خود ہی نہیں، ان کے بیٹے بھی اس کے ہمارے خزانے کے اوپر ہاتھ صاف کرتے رہے۔ حسین نواز صاحب نے اسی طرح رولیکس واچ جس کی مالیت تقریباً 9.5 لاکھ روپے تھی، اس کے اگینسٹ انہوں نے 1,86,000 روپے پے کیے، اور یہ اپنی کسٹڈی میں رکھ لی۔ اسی طرح جو ہے نواز شریف صاحب نے ایک ڈائمنڈ نیکلس تھا، ٹھیک ہے، اس کی مالیت 1 ملین کا ڈائمنڈ نیکلس، اور اس کو 2,07,000 روپے پے کر کے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ 2017 میں نواز شریف صاحب نے ایک اور رولیکس واچ جس کی مالیت 4 ملین تھی، اس کے اگینسٹ انہوں نے 40 لاکھ کی گھڑی یعنی کہ صرف 8 لاکھ روپے دیے، اور وہ
اپنے مطلب ہے کہ پرسنلی خود اپنے پاس رکھ لی۔ اچھا یہ دیکھیں کیسے یہ کوڑیوں کے بھاؤ لنڈا لگا رہا، خود بھی خریدتے رہے، ان کے بچے بھی خریدتے رہے چیزیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی بیگمات بھی خریدتی رہیں۔ اور اس کے بعد جناب ہم آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو کو چیئرمین پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جنوری 2009 میں ایک BMW کار لی جس کے اگینسٹ جس کی مالیت 57.8 ملین روپے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے اور ایک ٹویوٹا لیکسس 50 ملین کی اس کی مالیت تھی، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے تقریباً صرف 16.1 ملین جو ہے وہ جمع کروائے قومی خزانے میں۔ اور ایک اور جو BMW کار انہوں نے لی وہ 27 ملین جس کی مالیت تھی، اس کے اگینسٹ انہوں نے صرف 4 ملین 40 لاکھ روپے جمع کروائے، ٹھیک ہے، 2 کروڑ یعنی کہ 70 لاکھ کی گاڑی تھی، 40 لاکھ میں انہوں نے خرید لی، ٹھیک ہے۔ تو ان مارچ میں 2011 میں انہوں نے ایک رسٹ واچ جس کی مالیت 10 لاکھ روپے تھی، اس کے اگینسٹ انہوں نے 1,58,000 جمع کروائے، اور اسی طرح 2011 میں انہوں نے ایک کرم رسٹ واچ جس کی مالیت تقریباً 12.5 لاکھ روپے تھی، اس کے اگینسٹ انہوں نے 1,99,000 روپے جمع کروائے، اور اسی طرح کچھ اور چھوٹی موٹی جو چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور جو رسٹ واچ انہوں نے 1 ملین 10 لاکھ روپے میں 10 لاکھ روپے مالیت تھی جس کی قیمت، اس کے اگینسٹ انہوں نے 3,21,000 روپے جمع کروائے، اور ایک گن بھی انہوں نے خریدی شاید، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں آگے عارف علوی صاحب کی۔ عارف علوی صاحب جو ہیں، سمینہ علوی جو ان کی مسز ہیں، انہوں نے ایک نیکلس جو 1.19 ملین کا تھا، اکتوبر 2019 میں انہوں نے یہ توشہ خانہ سے لیا، اور اس کے اگینسٹ 8,65,000 روپے جمع کروائے، اور اس کے ساتھ ایک جویلری باکس بھی انہوں نے خریدا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے خود بھی ایک رولیکس واچ خریدی جس کی جو مارکیٹ ورتھ تھی وہ 25 لاکھ روپے تھی، اور انہوں نے اس کے اگینسٹ تقریباً 12 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فارمر پرائم منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، راجہ پرویز اشرف، انہوں نے ایک گرافٹ رسٹ واچ خریدی جس کی مالیت تھی 8,90,000، اس کے اگینسٹ انہوں نے 2,18,000 روپے جمع کروائے۔ فارمر پرائم منسٹر جو تھے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے رسٹ واچ جو 15 ملین کی تھی مالیت کی، اس کے اگینسٹ، اور ایک کف لنک جو کہ 12 لاکھ کا تھا، ایک پین جس کی مالیت 15 لاکھ تھی، اور ایک جو رنگ ہے 30 لاکھ کی، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے ایک پریئر بیڈز 1.6 یعنی کہ 18 لاکھ 18.5 لاکھ 2017 میں، انہوں نے ان ساری چیزوں کے تقریباً 4.5 ملین یعنی کہ 45 لاکھ روپے جمع کروائے ہوئے ساری چیزیں اپنی کسٹڈی میں رکھ لیں۔ اسی طرح ان کی جو بیوی ہیں سمینہ شاہد، انہوں نے بھی جو جولری سیٹ جس کی مارکیٹ ویلیو 99 ملین روپے تھے، اس کے لیے صرف انہوں نے 19 یعنی کہ صرف 20 ملین روپے جمع کروائے، اور یہ اپنے حوالے کر لیا، ٹھیک ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے رولیکس واچ 2017 میں ایک اور باکس سیٹ تھا رولیکس واچ کا جس کی مالیت 23 ملین تھی مارکیٹ ویلیو، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے صرف 4.5 ملین جمع کروائے۔ 2018 میں انہوں نے ایک اور رسٹ واچ جس کی مالیت 25 ملین تھی، اس کے لیے انہوں نے 5.27 ملین روپے پہ جمع کروائے، اور یہ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ اور اسی طرح جو تھے فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، ان کی جو وائف ہیں فوزیہ گیلانی، انہوں نے ایک جیولری سیٹ 2 ملین مالیت کا توشہ خانہ سے لیا، اور اس کے یعنی کہ 20 لاکھ کا یہ سیٹ تھا، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے 3,26,000 روپے جمع کرائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم باری آ جاتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلے تو وہ لوگ تھے نا جو کرپٹ تھے، جنہوں نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اب
عمران خان صاحب سے قوم یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے آ کے ان چیزوں کو روکنا تھا. یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی تھی کہ یہ جی 10-20 روپے دو اور 10,000 کی چیز اٹھا لو, کروڑوں کی چیز چند ہزار روپے دے کے اٹھا لو, انہوں نے آ کے ان چیز کو روک, کیونکہ یہ پبلک کی امانت تھی, یہ پبلک اس کے حقدار تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس چیز کو روکنا تھا. لیکن اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا جی, آتے ہی ستمبر 2000 میں جناب آئے ہیں, اگست 2018 میں آئے ہیں جناب, اور ستمبر 2018 میں انہوں نے آتے ہی ایک رسٹ واچ جس کی مالیت 85 ملین کی تھی. ٹھیک ہے, اور ایک پیر آف کف لنک جو کہ 5.5 ملین کا تھا, اور ایک پین جو 15 لاکھ کا تھا, اور ایک ساتھ گھڑی جو کہ تقریباً 9 ملین روپے کی تھی. اور اس کے اگینسٹ, یہ ساری چیزوں کے اگینسٹ انہوں نے 20 ملین روپے جمع کروائے. ٹھیک ہے, قومی خزانہ میں. اسی طرح اکتوبر 2018 میں انہوں نے ایک رولیکس واچ جس کی مالیت 3.8 ملین تھی, اس کے اگینسٹ انہوں نے 7,54,000 روپے جمع کروائے. اسی طرح ایک اور رولیکس واچ جو 15 لاکھ مالیت کی تھی, اس کے اگینسٹ انہوں نے 2,94,000 روپے جمع کروائے. اسی طرح 2018 میں ہی نومبر 2018 میں عمران خان صاحب نے ایک اور رولیکس واچ جس کی مالیت 9 لاکھ روپے تھی, اس کے اگینسٹ انہوں نے 3,38,000 روپے جمع کروائے. ٹھیک ہے, اس کے چھوٹی موٹی اور چیزیں بھی تھیں. اکتوبر 2019 میں انہوں نے ایک باکس واچ یعنی جس کی مالیت تقریباً 19 لاکھ روپے تھی, اس کے اگینسٹ انہوں نے 9,35,000 روپے جمع کروائے. ستمبر 2020 میں عمران خان صاحب نے ایک رولیکس واچ جس کی مالیت مارکیٹ میں تقریباً 45 لاکھ روپے تھی, تو انہوں نے 24 لاکھ روپے قومی خزانے میں اس کے اگینسٹ جمع کروائے, اور دیگر اس میں تحائف شامل ہیں. اسی مہینے میں ان کی وائف بشرا بی بی جو ہیں, انہوں نے دیکھیں نا, ایک طرف ہمارا مذہبی چہرہ ہے, ہم اپنے آپ کو ولی اللہ وہ کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ایماندار ہیں, ہم یہ ساری چیزیں کرپشن ختم کرنے آئے ہیں. اور بشرا بی بی صاحبہ نے ایک نیکلس جو 10 ملین روپے کا تھا, ٹھیک ہے, ایک بریسلٹ تھا جو کہ 24 لاکھ کا تھا, ایک رنگ جو 28 لاکھ کی تھی, اور ایک ایئر رنگ جو کہ 18-19 لاکھ روپے کا تھا. یہ تینوں چاروں چیزوں کی انہوں نے ٹوٹل 9 ملین روپے جمع کروائے. ٹھیک ہے, یہ چیدہ چیزیں تھیں. ویسے تو اس میں آپ کے جو چھوٹے موٹے بیوروکریٹ سے لے کے کوئی ایڈیشنل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری سے لے کے ایمبیسیڈرز وغیرہ سے لے کے اوپر پرائم منسٹر تک, ان کی بیگمات, ان کے بچے, سب کے سب مستفید ہوتے رہے, اور قومی خزانے کی اینٹ سے اینٹ بچاتے رہے کہ کروڑوں کی چیزیں, جیسے جو کہتے ہیں نا پنجابی میں, حصہ بقدر جسہ, جس کے ہاتھ جو لگا, جوائنٹ سیکرٹری کے ہاتھ میں 50,000 کی چیز لگی, وہ 50,000 لے کے نکل گیا. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کے ہاتھ میں, سابق پرائم منسٹر کے ہاتھ میں اگر کوئی کروڑوں کی چیز لگی ہے, وہ ہزاروں میں یا لاکھوں میں دے کے نکل گیا. یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں نا. اس کا اب پھر یہ دیکھیں, یہ عمران خان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے, ان کا یہ نعرہ تھا کرپشن کے خلاف. اب ان کے بہت سے فالوور کا موقف یہ ہے, یا بہت سے جو لیگی ہیں یا دوسرے جو بھی مختلف پارٹیوں کے, یہ کہتے ہیں کہ جی قانون کے انڈر رہ کے انہوں نے تحائف لیے, اور اس کے اگینسٹ ہی انہوں نے جو مقرر کردہ قیمت تھی ان کی ادا کی قانون کے تحت اور لے لیے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ قانون جو ہے یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ میرا بنایا ہوا, یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے یا قرآن تو نہیں ہے, یہ بھی انہی لوگوں کا بنایا ہوا ہے نا اپنے فائدے کے لیے. یہ پوری رپورٹ کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے الزامات, ایک دوسرے کے اوپر الزامات تو لگاتے ہیں, لیکن حاصل یہ ہے کہ یہ سارے ہی چور ہیں, یہ سارے ہی لوٹ مار کرتے رہے, یہ سارے ہی اس دودھ سے فیضیاب ہوتے رہے, اور الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگاتے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسا کب تک چلے گا, اور اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ یہ عوام نے ٹھیک کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ اپنے ووٹ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کم از کم ایسے لوگوں کو کامیاب کریں جو کم از کم چوریاں نہ کریں, کیونکہ قانون سازی تو انہوں نے ہی کرنی ہے نا آگے. آپ کم از کم اپنے نمائندے تو اچھے منتخب کریں تاکہ یہ مستقبل میں یہ چوریاں روکی جا سکیں. ابھی تو وہ جو 1947 کے بعد کا 50-60 سالوں کا وہ جب مال آئے گا تو وہ پتہ چلے گا کہ اس میں کون کتنے بڑے ہاتھ صاف کر کے گیا ہے. شکریہ, تھینک یو.